بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن کان یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ خالق کائنات نے میرا اور آپ کا سب کا تخلیق کا ایک مقصد رکھا ہے، دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں بیان کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف ایک مقصد کے لیے کی ہے۔ وہ مقصد مجھ خدائے واحد بزرگ و برتر کی عبادت ہے۔ انسان کا شب و روز، لیل و نہار، ہر گھڑی اس کی عبادت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اس کی خالص نیت ہونا ضروری ہے، اور ہر عمل کے لیے اس کا صحیح نمونہ وہ ہونا چاہیے جو حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو گھر میں صبح اٹھنا بھی عبادت، ناشتہ کرنا، دکان پہ آنا، سارا دن کاروبار کرنا وہ بھی عبادت، مسجد میں آنا وہ بھی عبادت، حتیٰ کہ ہم سارا دن محنت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اقدس کے مطابق فرمایا ما تجعل فی فم امرأتک فہو صدقہ، آپ اپنی گھر والی کے لیے ایک لقمے کا اہتمام بھی کرتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بھی صدقہ اور نیکی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارا دن ہمارا سونے تک عبادت ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر سوئیں بھی تو وضو کر کے اگر سوئیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ بندہ جب بھی کروٹ لیتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اپنے اس بندے کو مغفرت بھی فرما دے اور اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرما دے۔ تو گویا سارا دن ہمارا عبادت کا ہو سکتا ہے، لیکن اس عبادت کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں فوری طور پر اس کا ثواب دنیا میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ انسان بسا اوقات دنیا میں دنیاوی ریل پیل دیکھتے ہوئے، دنیا کی اٹریکشنز کو دیکھتے ہوئے، دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ فکر سما سکتی ہے کہ شاید میں نماز پڑھوں، اس کا اثر بھی فوری ہو جانا چاہیے، قبولیت کا کوئی اثر میرے سامنے آ جانا چاہیے، میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات اور کوئی بھی مالی معاملہ کروں تو اس کا بھی فوری طور پہ اثر ہو جانا چاہیے، میرے سامنے آ جانا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو، رب کا ایک نظام ہے، وہ خالق و مالک، وہ انسان کی گئی نیکیوں کو اپنے ہاں جمع کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، جو آخرت میں اس کے سامنے ایک بڑا پہاڑ بن کے پیش کی جائے گی۔ لیکن اگر انسان میرے بھائیوں فوری طور پر نتیجہ چاہتا ہے تو آپ نے ابھی جو آیت کریمہ سنی ہے کہ جو شخص دنیا سے حصہ چاہتا ہے اللہ کریم اس کو دنیا کی داد دنیا سے ہی دے دیتے ہیں، اس کو دنیا سے ہی اپریسیشن مل جاتی ہے، آخرت سے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اگر بندہ اپنے رب سے لو لگا کر ہمیشہ ہر نیکی کی آخرت سے امید رکھے کہ میرا مالک، میرا خالق، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے نیکی کرنے کی قوت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، جیسے ہی میں دنیا سے چلا جاؤں گا یہی ساری نیکیاں
نیکیاں اکٹھی ہو کر میرے نامہ اعمال میں پڑھ کر کل دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال وصول کرنے کا باعث بنے گی، اور میں فخر سے کہتا پھروں گا ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ خوش بختی نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رہے اللہ رب العالمین نے جہاں پہ اس آیت کریمہ میں ہمیں متنبہ کیا سورہ آل عمران میں، ساتھ ساتھ اس عمل کی حساسیت کے اعتبار سے وہ رب کائنات نے ہمیں قرآن کریم میں 25ویں سپارے سورہ شورى میں بھی متنبہ کیا ہے، اور خالق و مالک فرماتے ہیں من كان يريد حرث الدنيا نزد له منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہیے، آخرت میں اجر ثواب اس کو اکٹھا چاہیے، اللہ اس کا اجر و ثواب اکٹھا کر کے اس کو آخرت میں اس کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ لیکن اگر انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ میں یہ جو بھی معاملات کرتا ہوں اس کا اثر فوری دنیا سے آنا چاہیے، دنیا کو بھی میری نیکیوں کو پتہ لگنا چاہیے، دنیا کو بھی میری عبادات کا علم ہونا چاہیے کہ میں بڑی 7 وقت کا نمازی ہوں، میں نماز بڑی بڑی لمبی لمبی پڑھ لیتا ہوں، میں دعائیں بڑی بڑی لمبی مانگتا ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، تو میرا مالک کہتا ہے تم دنیا کو اگر دکھانا چاہتے ہو، یاد رکھنا نؤتیہ منہا، تمہیں دنیا میں سارا کچھ مل جائے گا، ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کل قیامت کے روز ایک حصہ بھی آپ کی قدر میں نہیں بچے گا۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم امتیوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، یعنی الریا، یعنی ریاکاری کا۔ اور آپ تصور کریں، ایک شرک تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وہ شرک ہوتا ہے، یہ بات تو ہمیں علم ہے۔ تو سوال یہ ہے ریاکاری کو شرک کیوں کہا گیا؟ میرے محترم معزز اور مکرم بھائیوں، ریاکاری کو شرک اس وجہ سے کہا گیا ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، دل میں یہ بات لاتے ہوئے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، ہم یہ واعظ و نصیحت اور درس سننے کے لیے بیٹھے ہیں صرف ایک فکر اور سوچ لے کر کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ ریاکار کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں یہ عمل کروں، میں یہ نیکی کروں، نماز پڑھوں لمبی، دعائیں لمبی مانگوں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں، تلاوت کروں قرآن کی، فلاں نیکی کروں، یہ میرے محلے کے فلاں لوگوں کو پتہ لگ جائے میں بہت نیک آدمی ہوں۔ گویا وہ درجہ جو اللہ رب العالمین کو دینا چاہیے تھا، وہ رتبہ اور مرتبہ جو عظمت کا تقاضا اس خدائے واحد ذوالجلال والاکرام کا تھا، ہم نے مخلوق میں اپنے کسی دوست، عزیز اور بھائی اور چودھری کو دے دیا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے اس رتبے میں شرک کر لیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اور یہ اتنا حساس معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسی حدیث میں فرماتے ہیں اذا جزا الناس عنده، جب رب کائنات ان لوگوں کو اپنے پاس سے قیامت کے روز بدلہ دیں گے ان کی نیکیوں کا، رب تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے کہیں گے این الذین کنتم تراؤون بہ اعمالکم، لاؤ ان لوگوں کو ڈھونڈ کر، ڈھونڈیے ان لوگوں کو، لاؤ تلاش کر کے جن کو تم دنیا میں اپنی نمازیں، روزے اور دیگر معاملات دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے، لاؤ ڈھونڈ کر، هل تجدون عندهم جزاء، آج کیا ان کے اندر یہ حیثیت
یہ ابیلٹی، یہ قابلیت موجود ہے کہ وہ تمہیں جزا دے سکیں، لاؤ تم سے لے کے آؤ۔ میرے محترم بھائیوں، کیسے ممکن ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن سوائے رب تعالیٰ کے کسی کی بادشاہت ہی نہیں ہے، کسی کو وہاں پہ بولنے کی اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ کیسے کوئی شخص اپنے عمل کے لیے دنیا کے کسی بندے کو پیش کرے گا کہ میں نے اس سے جزا لینی؟ وہاں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنی فکر، جس طرح کہ آپ نے علماء سے باتیں سنی ہیں۔ حضرات دیکھیے، سیدنا جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من سمع سمع اللہ بھی، جو شخص شہرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی شہرت کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُرَائِ، اور جو شخص اپنا عمل لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، یُرَائِ اللہ بھی، اللہ تعالیٰ اس کا عمل لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ بڑی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، بڑا مال ہے اس کے پاس، یہ لوگوں کو بڑا دیتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تصلا نارا حامیہ، بھڑکتی آگ میں داخل ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عمل دکھانا، اور آپ تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں، یقینی بات ہے جو شخص بھی مسجد میں آتا ہے وہ یہ نیت لے کے آتا ہے کہ میں خالص اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان حملہ کر سکتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ بندہ نماز میں بھی بسا اوقات خلط ملط ہو جاتا ہے اور اختلاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ عمل دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق عمل کیا کرتے ہیں، اور کیسے قرآن کریم ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق لوگ اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں نماز میں آ کر، حالانکہ حیثیت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اپنے آپ کو دھوکہ دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، سستیاں چھائی ہوتی ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو معمولی سا ذکر کرنے کے لیے تمہارے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرات آپ دیکھیے، دو باتیں میں نے آپ سے، دو احادیث اور سنانی ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نون والقلم میں اپنی پنڈلی کے کشف کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4919 نمبر، صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں، اور قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ اس آیت کو سنیے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا وہ موقع ہوگا جب پنڈلی سے اللہ کشف فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَيَسْجُدُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہر مومن مرد، ہر مومنہ عورت اللہ کے سامنے اس دیدار کو کرتے ہوئے سجدے میں گر جائے گی۔
اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہ سعادت نصیب فرمائے. سجدے میں گر جائیں گے. الا من کان یسجد فی الدنیا ریاء و سمعا، سوائے اس بد نصیب آدمی کے من کان یسجد فی الدنیا ریاء و سمعا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور شہرت کے لیے، داد وصول کرنے کے لیے سجدہ کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، اس کی کمر اللہ کی طرف سے اکڑ جائے گی، اللہ اسے جھکنے کی توفیق ہی نہیں دے گی. اللہ کریم اس منظر سے ہمیں محفوظ فرمائے. کس وجہ سے؟ وہ دنیا میں ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا. اور میرے محترم بھائیو، آپ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے 6721 نمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے، ارأیت الرجل یعمل بعمل الخیر، دنیا ہے، انسان بڑے اچھے کام بھی کرتا ہے. فَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، لوگ اس کے اچھے کام پر اس کی تعریف کرتے ہیں. قاری قرآن پڑھتا ہے، آپ کو قاری صاحب اچھی تلاوت سناتے ہیں، آپ کا دل خوش ہوتا ہے، آپ ان کو کہتے ہیں آپ نے بہت پیاری تلاوت فرمائی ہے. عالم دین اچھا واعظ کرتا ہے، آپ کا دل خوش ہوتا ہے. بندہ کوئی اللہ کے راستے میں نیکی کرتا ہے، پیسہ خرچتا ہے مسجد کے لیے، آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ بندے کو اس کی تعریف کریں. وہ حالانکہ نہیں چاہتا کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، وہ نہیں چاہتا. صحابی پوچھتے ہیں لوگ اس کے معاملے پر وہ نہیں چاہتا، اس کے باوجود لوگ اس کو تعریف کرتے ہیں، کیا یہ بھی ریاکاری کے زمرے میں آئے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قبولیت کی وہ خوشخبری ہے جس کا اظہار اللہ نے اس کے لیے دنیا میں ہی پیدا کر دیا. اپنا دل ہمیں صاف کرنا چاہیے اور اپنا عمل خالصۃ لوجہ اللہ کے لیے پیش کرنا چاہیے. اور میرے بھائیوں، عمل بسا اوقات بندہ ایسا بھی کر جاتا ہے، آخری بات، بسا اوقات ایسا عمل بھی کر جاتا ہے کہ ہوتا وہ تنہائی میں ہے، وہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتا، لیکن وہ عمل برا بھی ہوتا ہے. آپ حدیث سنیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں لأعلمن اقواما، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامہ، جو قیامت کے روز آئیں گے، کأمثال جبال تہامۃ بیضا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین ان کی ان نیکیوں کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دے گے. اب ایک بات آپ نے پہلے سنی کہ بندہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ عمل کرے تو وہ ریاکاری نہیں ہوتی، وہ سامنے بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقات ظاہری بھی دے تب بھی ٹھیک ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. آپ مخفی رکھ کے دیں تب بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں پہ عمل کی نوعیت کا اختلاف ہے کہ یہ عمل کیسا ہے. صحابی پوچھتے ہیں صفہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں بتائیے کیسے لوگ ہیں یہ کہ جو اتنے بد نصیب ہیں، اتنے عمل کریں گے اللہ اڑا کے رکھ دیں گے. وجلیہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کیجیے. فرمایا ہؤلاء من اخوانکم، یہ تمہارے ہی بھائی ہیں. ومن جلدتکم، جس طرح کے سکنز کے رنگ تمہارے ہیں ان کے بھی ایسے ہی ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح رات کا قیام تم کرتے ہو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے. فرق کہاں پہ آیا؟
فرق صرف ایک عمل پہ آیا، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب رات تنہائی نصیب ہوئی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل اتنا بدترین لگا ہے، اللہ نے ان کے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ اللہ کریم ہمیں اس برے نتیجے سے محفوظ فرمائے، اللہ کریم ہمیں خالص نیت اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لا ترحم كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اے اللہ رب العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے رب العالمین ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، اعزاء و قربان میں، دوست احباب میں، اللہ مسجد کے نمازیوں میں جو لوگ صاحب فراش ہے بیمار ہیں، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللهم اشفهم شفاء کاملا عاجلا غیر آجل عاجلا دائما مستمرا۔ اے احکم الحاکمین، ہمارے اساتذہ و مشائخ میں سے، والدین میں سے، اللہ اکابرین میں سے جو لوگ فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، مولا کریم جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حال ساتھیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔